بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فنڈامنٹل بلیفس میں سے ہم لائف آفٹر ڈیتھ کا ڈسکس کر رہے تھے۔ زندگی یا حیات بعد الممات کا کیا تصور ہے، کیا کانسیپٹ ہے؟ تو اسلام میں اس کا کیا کانسیپٹ ہے؟ حشر کی زندگی کے حوالے سے، جنت اور جہنم کی لائف کے حوالے سے، برزخ کی زندگی کے حوالے سے، اس کو ابھی تک ہم نے تفصیل سے ڈسکس کیا ہے۔ تو آج ہم دوسرے جو ریلیجنز ہیں، مذاہب ہیں، چاہے وہ قدیم ہوں یا جدید تصورات ہوں، ان میں جو لائف آفٹر ڈیتھ کا کانسیپٹ ہے اس کو ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں گے، کیونکہ روح کا جو کانسیپٹ ہے یہ اکثر و بیشتر ہمیں انسانی تاریخ کے اندر ملتا ہے۔ اس پہ ایک بہت اچھی کتاب ہے علم الانسان کے نام سے، اگر آپ اس کو گوگل کریں تو فیمیل رائٹر ہیں، تو بہت بہرحال انہوں نے ریسرچ کے ساتھ اس ٹاپک کو کور کیا ہے اور تقریباً 17 سال تحقیق کی ہے اس ایک موضوع کے اوپر، یعنی لائف آفٹر ڈیتھ کا جو کانسیپٹ ہے۔ پھر اس کو 2 والیوم میں انہوں نے پبلش کیا، تو بہرحال کافی اچھی جو ہے وہ تحقیق ہے، ریسرچ ہے۔ قدیم امریکیوں کے ہاں، جنہیں ہم وہاں کے جو مقامی باشندے ہیں جنہیں ریڈ انڈینز کہتے ہیں، ان کے ہاں بھی لائف آفٹر ڈیتھ کا کانسیپٹ ملتا ہے، یعنی انہوں نے جسم کے علاوہ روح کی علیحدہ سے جو ہے وہ شناخت کی، اور مطلب اسی طرح سے ان کا کانسیپٹ تھا کہ روح مرنے کے بعد کسی خاص جگہ پہ چلی جاتی ہے۔ وہ خاص جگہ جو ہے وہ کیا ہے، اس کے حوالے سے کوئی ہمیں تفصیلات نہیں ملتی، مطلب قدیم لٹریچر میں، کلاسیکل لٹریچر میں۔ اسی طرح سے قدیم افریقیوں کے ہاں جو ہے وہ روح کا کانسیپٹ ہمیں ملتا ہے۔ افریقہ کے جو قدیم مذاہب ہیں ان میں یہ کانسیپٹ تھا، یہ تصور تھا کہ جو نیک روحیں ہوتی ہیں، یعنی نیک انسانوں کی روحیں، وہ دیوتاؤں سے جا کے ملتی ہیں، اور ایک کانسیپٹ یہ بھی تھا کہ جو برے انسان ہوتے ہیں ان کی روحیں جو ہے وہ کتوں میں بدل جاتی ہیں۔ بعض افریقن جو ریلیجنز ہیں ان میں یہ بھی کانسیپٹ تھا کہ مرنے کے بعد روح جو ہے وہ مکھی میں بدل جاتی ہے، اس لیے ان کے یہاں مکھی کو مارا نہیں جاتا۔ اسی طرح افریقیوں کے ہاں یہ بھی کانسیپٹ تھا کہ روحوں کو، یہ تو خیر بہت سارے ریلیجنز میں ہے یہ کانسیپٹ، کہ روحوں کو بلوا کے جو ہے وہ ان سے ہیلپ لی جاتی ہے، ان کے ساتھ کانٹیکٹ کیا جاتا ہے۔ خاص طور پہ جو چائنیز ریلیجنز ہیں ان میں آپ دیکھیں گے یہ لوگ بہت زیادہ کہ اپنے اینسسٹرز کے ساتھ کیجیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں، ٹھیک، تو وہ ان کو حاضر کرتے ہیں۔ روحوں کو حاضر کرنے کا ایک خاص طریقہ ان کے جو بھی مذاہب میں ہے۔ تو لیکن بہرحال یہ جو روحیں حاضر ہوتی ہیں اس کے بارے میں اگرچہ ڈیبیٹ ہے کیا چیز ہے، یہ زیادہ بہتر تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ ان لوگوں کا ہمزاد ہوتا ہے، یعنی جیسے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک جن لگا ہوا ہے، جس طرح 2 فرشتے ہیں اسی طرح ہر انسان کے ساتھ ایک جن بھی ہے اس کو گمراہ کرنے کے لیے، جس کو قرآن نے قرین کی اصطلاح سے یاد کیا ہے، اور ہمارے ہاں اردو لٹریچر میں اس کو ہمزاد کہا جاتا ہے۔ یہ انسان کے ساتھ زندگی گزارتا ہے اور انسان کی تمام معلومات جس کے ساتھ وہ رہتا ہے اس کے پاس موجود ہوتی ہیں۔ تو اب ہوتا یہ ہے کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے، بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ بھی مر جاتا ہے، بہرحال کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ زندہ رہتا ہے۔ تو جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اب وہ جو ارواحیں بلائی جاتی ہیں، جن ارواحوں کو بلوا کے جو ہے، مطلب کوئی صاحب جاتے ہیں کہتے ہیں جی میں اپنے ابا جان دادا جان کی روح سے ملنا چاہتا ہوں، اور جو بھی ان کے بدھسٹ مانکس ہیں وہ اس کو حاضر کرتے ہیں، وہ اس سے بات چیت کرتا ہے، اور بعد ایسی باتیں جو اس کے اور اس کے ابا جان کے علمی ہوتی ہیں، تو وہ فوراً یقین لے آتا ہے کہ میری اپنے ابا جان کی روح سے ملاقات ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ بیسیکلی ہمزاد ہوتا ہے، ہمزاد جن، جو کہ اس انسان، اس مرے ہوئے انسان کی زندگی کا تمام ریکارڈ اس کے سامنے ہوتا ہے، اور وہ اس انفارمیشن، ان معلومات کی بنیاد پہ جو ہے وہ اس کو خبر دے رہا ہوتا ہے۔ تو یہ بات درست معلوم نہیں ہوتی کہ روح جب ایک دفعہ نکل جاتی ہے انسانی جسم سے تو دوبارہ اس دنیا میں واپس آتی ہو، ٹھیک ہے۔ ہمارے ہاں بھی بعض مطلب عوامی اسکول آف تھاٹ میں
یہ چیز معروف ہو گئی، جیسے جمعرات والے دن روحوں کا واپس آنا۔ اب لوگ خاص طور پہ جمعرات والے دن صدقہ خیرات کرتے ہیں کہ جیسے گھر کے بنیرے یا منڈیر کے اوپر روحیں آ کے بیٹھتی ہیں اور آپ کے صدقے کے انتظار میں ہوتی ہیں، آپ صدقہ کریں تو وہ خوش ہوتی ہیں۔ تو یہ جو روحوں کے واپس اس دنیا میں آنے کے کانسیپٹس ہیں، یہ دین اسلام سے ثابت نہیں۔ تو جو روح چلی گئی ہے وہ روح واپس نہیں آ سکتی۔ لیکن یہ ہے کہ قدیم مذاہب کے اندر اس قسم کے کانسیپٹس ہمیں ملتے ہیں، ٹھیک ہے، اور انہی قدیم مذاہب سے ہمارے ہاں بھی بعض مطلب جو لوکل جو آپ کہہ لیں کہ مسالک ہیں ان کے اندر وہ چیزیں جو ہے وہ نفوذ پذیر ہو گئیں۔ اسی طرح سے آئرلینڈ کے بعض قدیم قبائل کا بھی خیال تھا کہ مرنے کے بعد جو انسان کی روح ہے وہ سفید تتلی کی صورت اختیار کر لیتی ہے، جیسے افریکنز میں یہ تھا کہ وہ مکھی کی صورت اختیار کر لیتی ہے یا کتے کی صورت میں آ جاتی ہے۔ تو اسی طرح آئرلینڈ کے جو قدیم باشندے تھے ان کے ہاں وائٹ بٹر فلائی کا کانسیپٹ تھا کہ یہ اصل میں روحیں ہیں ہمارے انسسٹرز کی، ہمارے آباء و اجداد کی، تو اس لیے وہ ان کی ریسپیکٹ بھی کرتے تھے اور ان کو قتل کرنے سے بچتے بھی تھے۔ قدیم مصریوں کے ہاں بھی جو ہے وہ روح کے حوالے سے کانسیپٹ ہمیں ملتا ہے جو تھوڑا سا کمپلیکس ہے، پیچیدہ ہے۔ تو ان کے ہاں لائف آفٹر ڈیتھ یعنی وہ اس کے قائل تھے کہ مرنے کے بعد بھی کوئی زندگی ہے، اس کے وہ قائل تھے، اور ان کے ہاں دو اصطلاحات استعمال ہوتی تھیں، ایک با اور ایک کا۔ با جو ہے اس سے مراد روح ہوتی تھی اور کا سے مراد اس کا ہمزاد، ٹھیک ہے۔ تو ان کا کہنا یہ تھا کہ با جو ہے وہ مرنے کے بعد یہاں دنیا میں ہی رہتی ہے اور پھرتی رہتی ہے، چرتی چکتی رہتی ہے، اور دوستوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، ریلیٹیوز کے ساتھ کبھی ان کے سامنے ظاہر بھی ہو جاتی ہے، ان سے ملاقات بھی کر لیتی ہے، تو خواب میں مل لیا، کبھی مطلب فزیکلی جو ہے وہ آ کے مل لیا۔ جبکہ جو اس کا کا ہے، جو اس کا ہمزاد ہے، وہ دوسری دنیا میں چلا جاتا ہے اور دیوی دیوتاؤں کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ تو یہ ان کے ہاں کانسیپٹ تھا کہ انسان کی روح اور اس کے ہمزاد کے حوالے سے کہ روح اسی دنیا میں بھٹکتی پھرتی ہے، اس دنیا سے کسی دوسری دنیا میں نہیں جاتی، ٹھیک ہے۔ تو اسی قسم کا عقیدہ کہ روح جو ہے اس کا اصل میں مطلب یہ بھی ایک بڑا سوال پیدا ہوا نا کہ مرنے کے بعد جو ہے وہ روح کا مسکن کیا ہے، ٹھیک ہے۔ جو مذاہب جو ہے وہ روح کو مانتے تھے، تقریباً تمام مذاہب، چاہے وہ مین میڈ ریلیجنز کیوں نہ ہوں، انسانوں کے بنائی ہوئی مذاہب کیوں نہ ہوں، سب تقریباً روح کو مانتے ہیں۔ یہ تو جدید انسان کا المیہ ہے کہ اس نے روح کا انکار کیا، ٹھیک، کیونکہ روح کو آپ دکھا نہیں سکتے، لیکن روح کے حوالے سے جو ان کے کانسیپٹس تھے وہ درست نہیں ہیں۔ تو اب وہ لائف آفٹر ڈیتھ کا جو ان کا کانسیپٹ ہے، تو اس میں یہ ہے کہ روح مرنے کے بعد کہاں جاتی ہے، تو اکثر و بیشتر جو مذاہب ہیں ان میں ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ روح جو ہے وہ مرنے کے بعد یہاں دنیا میں بھٹکتی پھرتی ہے۔ تو یہ کانسیپٹ جو ہے وہ مصریوں سے چلا۔ تو مصریوں کے ہاں کیا کرتے تھے کہ مرنے والی کی جو لاش تھی اس کو حنوط کر کے، جیسے ممیز کا کانسیپٹ ہے، پٹیوں کے اندر لپیٹ کے، ٹھیک ہے، مسالوں وغیرہ میں اس کی لاش کو جو ہے وہ اس کو وہ محفوظ کر لیتے تھے، اور جب اس کو محفوظ کرتے تھے تو اس کا جو تابوت بناتے تھے تو تابوت کے اوپر جو ہے وہ اس کی شکل بھی بنا لیتے تھے۔ یہ شکل بنانے کے پیچھے ان کا کانسیپٹ یہ تھا کہ یہ جو انسان کی روح ہے جو مرنے کے بعد اس کے جسم سے نکل جاتی ہے، دنیا میں بھٹکتی پھرتی ہے، تو یہ واپس اپنی باڈی کی تلاش میں رہتی ہے۔ تو ہم اس کی شکل اس لیے بناتے ہیں تاکہ وہ اس کو کیا کرے، اس کو پہچان لیں، اور اس کے مقبرے کے آس پاس پھر گھومتی پھرتی رہتی ہے، یعنی اس کی قبر کے گرد جو ہے وہ گھومتی پھرتی رہتی ہے مرنے کے بعد۔ ہندوؤں کے یہاں بھی اس قسم کا کانسیپٹ ہمیں ملتا ہے کہ روح جو ہے وہ اس کی وہ جسے کہتے ہیں نا کہ جہاں اس کو جلایا جاتا ہے وہ، ٹھیک ہے، تو جہاں اس کی چتا وہ جلاتے ہیں، وہاں پہ جو اس کا مقبرہ بنتا ہے تو وہاں پہ اس کی روح جو ہے وہ پھر اس کے ارد گرد منڈلاتی رہتی ہے۔ تو یہ کانسیپٹ ہندوؤں کے ہاں بھی ہمیں ملتا ہے۔ تو یہ اس لیے یہ شکل بناتے تھے اس کی ممی کی کہ تاکہ روح کو جو ہے وہ مرنے کے بعد دوبارہ اپنے جسم کو پہچاننے میں آسانی رہے، اور تاکہ اس کی قبر کے ساتھ زندگی گزار سکے۔ تو گویا اس مذہب میں بھی مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے وہ یہاں کی زندگی ہے۔ آسٹریلیا کے جو قدیم قبائل ہیں ان کے ہاں بھی مطلب ہمیں
لائف آفٹر ڈیتھ کا کانسیپٹ ملتا ہے، بلکہ ان کے ہاں تو اپنے آباء و اجداد جو اینسسٹرز ہیں ان کی ارواح کو پوجنے کا، یعنی ان کی باقاعدہ ورشپ کا کانسیپٹ بھی ہمیں ملتا ہے۔ اسی طرح کا کانسیپٹ جو ہے وہ جاپانیز کے ہاں بھی ہے، جس کو ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں۔ ان کے ہاں تو باقاعدہ ایک اصطلاح ہے جس کو کامی کہتے ہیں، مطلب کامی سے مراد جو ہے وہ انسیسٹرز کی ارواح ہیں، ان کی اسپرٹس ہیں، ان کی سولز ہیں، وہ ملینز میں ہیں۔ اب ان کے ہاں تصور یہ ہے کہ ان کے آباء و اجداد کی جو ارواح ہیں مشکل میں آ کے ان کی ہیلپ کرتی ہیں، ان کی مدد کرتی ہیں، تو وہ گویا کہ ان کے ارد گردی گھومتی پھرتی رہتی ہیں، اور ان کی بھی ایک لائف ہے۔ اس لائف کے حوالے سے زیادہ تو مطلب تصورات تفصیل سے نہیں ہے، جیسے ہمارے ہاں ہیں لائف آفٹر ڈیتھ کا کانسیپٹ کہ برزخ کی احوال تفصیل سے بیان ہو گیا، میدان حشر کے، قیامت کے، جنت اور جہنم کے۔ زیادہ تر مذاہب میں بس تصورات اسی قسم کے ہیں کہ ارواح جو ہے وہ بس گھومتی پھرتی رہتی ہیں اور مدد کرتی ہیں اپنے جو آنے والی جو ذریت ہے، نسل ہے اس کی، اور بعض مذاہب میں ان کو پوجنے کا بھی کانسیپٹ ہے، ان سے مدد لینے کے لیے۔ جاپان کا جو جسے ایک طرح سے وہ اسٹیٹ ریلیجن ہی ہے شنٹوازم، اس کا تو بنیادی کانسیپٹ یہی ہے، کامی کا کانسیپٹ، کہ انسیسٹرز کی جو اسپرٹس ہیں، سولز ہیں، وہ ہر جگہ موجود ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے جو ہے وہ کچھ وہ شرائنز بنائی ہوتی ہیں، تو ان کو پوجنے کے لیے وہ ہر جگہ انہوں نے بنائی ہیں، جس کے بارے میں ان کا کانسیپٹ ہوتا ہے کہ جب ارواح تھک جاتی ہیں تو یہاں آ کے آرام کرتی ہیں، یعنی وہ جیسے پرندوں کی طرح اڑتی پھرتی ہیں ہماری مدد اور ہیلپ کے لیے، پھر انہیں سکون کی ضرورت ہوتی ہے۔ رومنز کے ہاں بھی، قدیم جو رومنز ہیں ان کے ہاں بھی جو لائف آفٹر ڈیتھ کا کانسیپٹ تھا وہ اسی اعتبار سے تھا کہ جب روحیں نکل جاتی تھیں تو ان کے نزدیک ایک طرح سے وہ مقدس ہو جاتی تھیں، اور آباء و اجداد جو ہے ان کی ارواح کی پرستش کرنا یہ ان کے مذہب کا حصہ تھا، اور اس کے بدلے میں وہ ان کی مدد کرتی تھیں۔ تو بہرحال ان تمام مذاہب کی جو ہسٹری ہے، ان کی اسٹڈی سے یہی محسوس ہوتا ہے کہ روح کا کانسیپٹ ان کے ہاں ظاہری بات ہے آیا تو مذہب سے ہی ہے، کہیں نہ کہیں جو ہے وہ جو سیمیٹک ریلیجنز تھے، جو آسمانی ادیان تھے، ان کے جو تصورات تھے وہ انہوں نے مستعار لے لیے، ادھار لے لیے، لیکن پھر یہ ہے کہ اس کے اندر انہوں نے جو ہے وہ کچھ اپنے مسخ شدہ تصورات کو ایڈ کر لیا۔ اسلام سے پہلے عربوں کے ہاں بھی روحوں کے بارے میں مختلف قسم کے کانسیپٹس ہمیں ملتے ہیں۔ ایک کانسیپٹ ان کے ہاں یہ تھا کہ اگر کسی کو قتل کر دیا جاتا تو اس کی روح جو ہے وہ پرندے کی طرح اس کی قبر کے گرد منڈلاتی رہتی تھی، پرندے کی صورت اختیار کر کے، اور جب تک اس قتل کا انتقام نہیں لیا جاتا تھا تو اس وقت تک وہ روح جو ہے وہ بے چین رہتی تھی۔ تو اس لیے عربوں کے ہاں قتل کا انتقام لینا بہت ضروری تھا مردے کو یا اس کی روح کو تسکین پہنچانے کے لیے، اور وہ قتل کو معاف نہیں کرتے تھے۔ مطلب حرم کے اندر بھی جو ہے، حالانکہ بہت محترم جگہ تھی، اور ان کے یہاں مذہبی طور پہ ظاہری بات ہے دین ابراہیمی چلا آ رہا تھا، وہ ان کے یہاں مذہبی طور پہ وہ محترم تھا، لیکن یہ ہے کہ وہ حرم کا بھی تقدس جو ہے وہ بعض اوقات پامال کر جاتے تھے، مطلب قتل کا بدلہ لینے کے لیے۔ تو اس کے پیچھے ان کا کانسیپٹ یہی تھا، مطلب وہ معاف کرنے کی طرف نہیں آتے تھے، دیت کی طرف نہیں آتے تھے، اس کے پیچھے ان کا کانسیپٹ یہی تھا کہ جو ہمارا مقتول ہے اس کی روح جو ہے وہ بے چین رہے گی جب تک ہم اس کے خون کا بدلہ نہیں لیں گے۔ چینیز کے ہاں، مطلب قدیم جو چائنیز ہیں ان کے ہاں بھی ہمیں روح کا کانسیپٹ ملتا ہے۔ وہ بھی اپنے اسلاف کی جو انسیسٹرز ہیں ان کی اسپرٹس کی، ان کے سولز کی پوجا کرتے تھے، ورشپ کرتے تھے ان کو خوش کرنے کے لیے۔ تو ان کے ہاں یہ بھی کانسیپٹ تھا کہ روحیں جو ہیں کہ جیسے ان کے ہاں مطلب کنگز تھے، بادشاہ تھے، تو بادشاہ جو ہے اس کو وہ آسمان کا بیٹا کہتے تھے، مطلب ایک طرح سے جیسے خدا کے بیٹے کا کانسیپٹ کرسچینٹی میں عام ہو گیا، تو اسی طرح سے قدیم مذاہب میں خدا کا بیٹا ہونا یا آسمان کا بیٹا ہونا اس معنی میں جو ہے وہ یہ کانسیپٹس عام تھے، ہمیں مختلف مذاہب میں ملتے ہیں۔ تو بادشاہ کو وہ ایک اعتبار سے خدا کا یا آسمان کا بیٹا سمجھتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ جو ارواح اوپر عالم بالا میں ہیں، یعنی اوپر چلی گئی ہیں، اور جو لوگ یہاں پہ دنیا میں موجود ہیں، تو ان دونوں کے درمیان گویا کہ ایک کنیکشن اور ایک ربط کا کام دیتا ہے جو بادشاہ وقت ہوتا ہے، تو یہ دونوں کے درمیان جو ہے وہ رابطے کا کام دیتا ہے۔
چائنیز کے ہاں جو ہے وہ روح کے حوالے سے دو اصطلاحات ان کے ہاں، مطلب جو قدیم ترین ان کے ہاں ریلیجن ہے، جو ایک خاص وقت میں اسٹیٹ ریلیجن بھی رہا، کنفیوشنزم. تو کنفیوشنزم کے اندر جو ہے وہ جو کانسیپٹ ہے روح کا، وہ دو نکات کے اوپر کھڑا ہے. وہ کہتے ہیں کہ انسان کی جو پرسنالٹی ہے اس کے دو جز ہیں. ایک کو وہ پو کہتے ہیں، پو اس کی پرسنالٹی کا وہ حصہ ہے جو کہ ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے، جو ویزیبل ہے. اور دوسرا ہن انسانی وجود کا وہ حصہ ہے کہ جو کہ ہماری نظروں سے اوجھل ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جب یہ انسان کے جسم سے دور ہو جاتا ہے ہن جو ہے، تو پھر انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے. مطلب مستقل طور پہ دور ہو، اگر عارضی طور پہ دور ہو تو پھر موت واقع نہیں ہوتی. یہ تو ہمارے ہاں بھی کانسیپٹ ہے نا کہ نیند میں انسان کی روح جو ہے وہ نکل جاتی ہے. تو یہ جو تصورات بتاتے ہیں، مطلب یہ قدیم جو مذاہب میں، اس سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ بعض اوقات آپ کو ان کی جو ریزمبلنس ہے، ان کی مشابہت آپ کو اسلامی کانسیپٹ سے ملتی ہے. تو اس سے یہی محسوس ہوتا ہے کہ ان کا اوریجن جو ہے وہ کوئی آسمانی مذہب ہی رہا ہے. ٹھیک ہے، کسی وقت میں یہاں پہ انبیاء آئے، ان کی تعلیمات پھیلیں، وہ تعلیمات پھر بعد میں آنے والے ادوار کے اندر مسخ کر دی گئیں. تو لوگوں نے اپنے جب مذاہب بنا لیے تو ان کے اندر ان تعلیمات کا بھی کچھ بچا کچھ حصہ جو ہے وہ رہ گیا، جو کہ مذہبی تعلیمات تھیں. تو اب یہ جو پو اور ہن کا کانسیپٹ ہے، یہ وہی ہے جسم اور روح کا جو تصور ہے ہمارے یہاں اسلام میں. ایک اعتبار سے وہی ہے کہ نظر آنے والا یہ جو وجود ہے اس کو وہ پو کہہ رہے ہیں، اور جو نظر نہیں آتا انسان کے جسم کے اندر موجود ہوتا ہے، اس کے وجود کا حصہ جو اس کے جسم سے ایک طرح سے بندھا ہوا ہے، تو وہ ہن ہے. تو وہ بعض اوقات عارضی طور پہ اس سے علیحدہ ہو جاتا ہے. اگر عارضی طور پہ علیحدہ ہو تو موت واقع نہیں ہوتی، لیکن اگر مستقل طور پہ علیحدہ ہو جائے تو انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے. بدھسٹ کے ہاں بھی ہمیں مطلب لائف آفٹر ڈیتھ کا کانسیپٹ ملتا ہے کہ خاص طور پہ ارواحوں کی پوجا کرنا، ارواحوں کو حاضر کرنا، ارواحوں سے جو ہے وہ ملاقات کرنا. تو یہ سب چیزیں ہمیں جو ہے وہ ان کے ہاں ملتی ہیں، چائنیز میں بھی، اور اسی طرح سے جو ہے وہ تبت کے بھی. بخیر بدھوں کے پھر بعد میں بہت زیادہ جو ہے وہ فرقے ان کے بن گئے، جیسا کہ ہر مذہب کے بن گئے. تو ہر مذہب کے ہاں کچھ مطلب تعلیمات جو ہے وہ ان کی تھوڑی سی مختلف ہیں لائف آفٹر ڈیتھ کے حوالے سے. تو جیسے جاپانیز جو بدھسٹ ہیں، ان کے ہاں مطلب 13 اگست کو ان کے ہاں یوم ارواح منایا جاتا ہے. مطلب جو انسسٹرز کی جو سولز ہیں ان کے لیے وہ والہانہ رقص کرتے ہیں، ان کے لیے بھجن اور گیت پڑھتے ہیں، تعریفی کلمات کہتے ہیں، جیسے ہم جو ہے وہ حمد اور نعت وغیرہ پڑھتے ہیں. تو اس سے ان کا خیال یہ ہے کہ ان کی روحوں کو اس سے سکون ملتا ہے، جو یہ سب کچھ وہ کرتے ہیں اپنی ارواح کے لیے. مطلب ارواح کے لیے ایک دن مناتے ہیں وہ بیسیکلی. ہاں ہمارے ہاں بھی خیر اس طرح سے ہے کانسیپٹ. یہ جو خاص طور پہ جمعرات والے دن روحوں کی واپسی کا کانسیپٹ ہے، تو یہ بیسیکلی انہی قدیم مذاہب سے لیا گیا. تبت کے جو بدھسٹ ہیں ان کے ہاں بھی ہمیں خاص طور پہ آواگان کا عقیدہ، یا اسے کرما کا عقیدہ بھی کہتے ہیں، آگے چل کے ہم اس کو مزید ڈسکس کرتے ہیں، کہ انسان جو ہے وہ ایک مرتبہ جب مر جاتا ہے تو پھر دوبارہ پیدا ہوگا. یعنی انسان جو ہے وہ اس کی یہ تقدیر ہے کہ مر کے پیدا ہوتا رہے. ٹھیک ہے، اور مرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کی روح جو ہے وہ اس کی باڈی سے علیحدہ ہو جاتی ہے، اور اس کی باڈی جو ہے وہ جب باڈی سے اس کی روح علیحدہ ہو جاتی ہے تو اب وہ دوبارہ جو ہے وہ کسی اور صورت میں اسی دنیا کے اندر اس کا ظہور ہوتا ہے. تو بدھوں کے ہاں جو ان کا سب سے بڑا جو مذہبی عہدہ ہے جسے دلائی لاما کہتے ہیں، تو جیسے کرسچینس کے اندر پوپ ہے، اسی طرح ان کے ہاں دلائی لاما ہے. تو دلائی لاما کا جو معنی کیا جاتا ہے وہ زندہ بدھا ہے. ان کے جو مونکس ہیں خاص طور پہ جو تبت کے اندر ہیں، اور اسی طرح سے جو بعض دوسرے جو ہے ممالک کے اندر، وہ جو میڈیٹیشن کرتے ہیں، اس میڈیٹیشن میں وہ اپنے آپ کو اس حالت میں لے جاتے ہیں جسے مطلب موت کی حالت کہا جاتا ہے. یعنی فزیکلی جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے اوپر موت طاری ہو گئی، اور وہ اپنا سانس بھی روک لیتے ہیں، دل کی دھڑکن بھی روک لیتے ہیں، اور ان کے بقول وہ اپنے نفس کو، اپنی روح کو اپنی باڈی سے باہر لے جاتے ہیں. تو یہ ایکسپیرینس وہ خود سے کرتے ہیں، مطلب میڈیٹیشن کے دوران. تو
اسی سے جو ہے وہ مطلب یہ ان کے ہاں یہ جو کانسیپٹ ہے لائف آفٹر ڈیتھ کا، اور یہ مشق کے ذریعے سے اس کو بطور عبادت نہیں کرتے، بہرحال روحانی مشقوں کے ذریعے سے جو ہے وہ یہ کام کرتے رہتے ہیں. اور ان کے ایک گروہ کا یہ بھی خیال ہے کہ روح جو ہے وہ خدا کا جز ہے، خدا کا پارٹ ہے، اور اصل جو کرنے کا کام یہ ہے کہ آپ اپنی روح کو باڈی سے علیحدہ کر لیں. یعنی یہ جسم جو ہے یہ غلاظتوں کا ڈھیر ہے، اور روح جو ہے وہ ایک ڈیوائن ایلیمنٹ ہے جو اللہ نے اس غلاظت کے ڈھیر، گندگی کے ڈھیر کے اندر رکھ دیا ہے، ایک خدائی عنصر ہے. تو اب انسان کے کرنے کا کام کیا ہے، یا اس سے مطالبہ کیا ہے؟ وہ اس سے مطالبہ یہ ہے کہ وہ اپنی روح کو اپنے جسم سے پاک کر لے. تو اپنی روح کو اپنے جسم سے نکال لے. اس کے لیے وہ ساری میڈیٹیشن، سارے مراقبے، ساری جو ان کے ہاں ایفرٹ ہے، جو کچھ بھی ہے وہ سب کرتے ہیں. ان کے مونکس جو ہے وہ بیسیکلی ان کا کام یہی ہوتا ہے کہ اپنی روح کو جو ہے وہ کسی طرح اپنی باڈی سے علیحدہ کرنا. آؤٹ آف باڈی ایکسپیرینس اس کو کہا جاتا ہے. ٹھیک، ہمارے عام طور پہ سائیکالوجی میں، نفسیات کے اندر. سکھ ازم میں بھی جو ہے وہ روح کا کانسیپٹ یہی ہے کہ وہ بھی روح کو ایک ڈیوائن ایلیمنٹ مانتے ہیں، یعنی روح جو ہے وہ خدا کے وجود کا ایک حصہ ہے. ہمارے ہاں بھی بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوئی کہ انہوں نے روح کو جو ہے وہ ڈیوائن ایلیمنٹ کہنا شروع کر دیا. اللہ قرآن مجید کی یہ جو آیت ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کے بارے میں کہا کہ میں نے آدم کا پتلا بنایا، اور پتلا بنانے کے بعد میں نے اس میں اپنی روح پھونک لی. اب یہ جو اللہ نے کہا روح ہی، میں نے اپنی روح پھونکی ہے، تو اس اپنی سے مراد وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے؟ ڈیوائن ایلیمنٹ ہے. روح جو ہے وہ خدا کا ایک جز ہے، ایک پارٹ ہے جو انسان کے اندر موجود ہے. یہ ہمارے ہاں بعض صوفیاء میں اور بعض فلاسفرز میں یہ عقیدہ عام ہوا، لیکن یہ عقیدہ مطلب ہمیں سکھوں کے ہاں بھی ملتا ہے، اور اس سے پہلے جو ہے وہ یہ بدھسٹ کے ہاں بھی ہمیں ملتا ہے کہ روح کو جو ہے وہ خدائی عنصر شمار کرنا. ان کے ہاں خدا بدھا ہے، یا خیر بعض بدھا کی پوجا کرتے ہیں، سارے جو بدھسٹ ہیں وہ بدھا کی پوجا نہیں کرتے. کچھ کے ہاں خدا کا کانسیپٹ نہیں بھی ہے، کچھ کے ہاں خدا کا کانسیپٹ ہے، کچھ کے ہاں کچھ ہے. بہرحال لیکن یہ ہے کہ ان کے ہاں یہ بھی ایک تصور عام ہے کہ وہ روح کو جو ہے وہ خدائی عنصر مانتے ہیں، جو خدا کو مانتے ہیں ان کے ہاں. تو سکھوں کے ہاں یہ ہے کہ روح جو ہے وہ ایک یونیورسل روح کا حصہ ہے. جی اصل میں اس آیت سے مراد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنی روح میں سے پھونک دیا، تو اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ کریٹڈ روح ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق روح ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی. قرآن میں آیا ہے نا، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو کہا گیا کہ یہ ناقۃ اللہ ہے، اللہ کی اونٹنی ہے. اب اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس اونٹنی پہ سواری کرتے ہیں مطلب وہ اللہ کی سواری ہے، یہ تو نہیں ہے. تو کس معنی میں اس کو اللہ کی اونٹنی کہا گیا؟ اونٹنیاں تو ساری اللہ کی ہیں، سب اللہ کی ہیں نا، جو بھی ہیں سب اللہ نے پیدا کی ہیں. تو اس اونٹنی کو مطلب عزت دینے کے لیے، شرف بخشنے کے لیے اللہ نے اس کو ناقۃ اللہ کہہ دیا، کیونکہ وہ ایک میریکل، ایک جو ہے وہ معجزے کے نتیجے میں جو ہے وہ وجود میں آئی تھی، تو اس لیے اس کو ناقۃ اللہ کہہ دیا گیا. اسی طرح سے خانہ کعبہ کے لیے یا مسجد حرام کے لیے بیت اللہ کا لفظ آیا، اللہ کا گھر. اب بیت اس کو کہتے ہیں جس میں انسان رات گزارتا ہو. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ وہاں رہتا ہے، یہ نہیں. اور پھر سارے گھر اللہ کے ہیں، جتنی مساجد ہیں سب اللہ کے گھر ہیں نا. ٹھیک ہے، حدیث میں آتا ہے بیوت اللہ کے الفاظ. جب بھی اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں قرآن مجید کے پڑھنے پڑھانے کا معاملہ ہوتا ہے تو فرشتے لوگوں کو گھیر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو بیوت اللہ کے الفاظ ہیں، اللہ کے گھر. تو خاص طور پہ خانہ کعبہ کو اللہ کا گھر کیوں کہا گیا؟ اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ وہاں رہتا ہے، مجازی اعتبار سے. مطلب یہ میٹافر ہے، استعارہ ہے. مجازی اعتبار سے اس لیے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو شرف بخشنا چاہتے تھے، اس کو عزت بخشنا چاہتے تھے، اس معنی میں. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا نا روح ہی، تو وہ اللہ کی روح ہے، لیکن اس معنی میں نہیں کہ وہ اللہ کا کوئی پارٹ ہے، اللہ کا جز ہے. اس معنی میں کہ وہ اللہ کی کریٹڈ روح،
مخلوق ویسے تو سب ہی اللہ کی کریشن ہے، لیکن وہ خاص کریشن ہے نا جو آدم کے اندر پھونکی گئی، اس لیے اللہ نے اس کی نسبت اپنی طرف کی، جیسے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی نسبت اپنی طرف کی، ورنہ تو سب اونٹنی اللہ نے پیدا کی۔ تو یہ اس کو کہتے ہیں اضافت تشریفی، یعنی کسی چیز کو شرف بخشنے کے لیے اس کی اضافت، اس کی نسبت اپنی طرف کرنا کہ یہ میری چیز ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس معنی میں اللہ تعالیٰ نے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، تو اس میں یہ مراد نہیں ہے کہ وہ اللہ کی روح ہے، یعنی ایک جیسے وہ ہندوازم میں کانسیپٹ ہے نا آتما اور پر آتما کا، ٹھیک ہے، ایک آتما ہے، ایک روح ہے اور ایک پر آتما ہے، ٹھیک ہے، سپر روح ہے۔ تو یہ جو روح ہے وہ سپر روح کا حصہ ہے، یہ کانسیپٹ ہے ان کے یہاں۔ تو یہ کانسیپٹ بہت سارے مذاہب میں رہا ہے، تو سکھ ازم میں بھی یہ کانسیپٹ ہے کہ یہ جو ہماری روح ہے، یہ چھوٹی روح، یہ ہمارے ہاں علامہ اقبال کو بھی اس حوالے سے غلطی لگی ریکنسٹرکشن میں، انہوں نے بھی اس قسم کے موقف کا اظہار کیا کہ ایک انائے صغیر ہے اور ایک انائے کبیر ہے۔ انا تو سمجھتے ہیں نا، ایگو، میں، انانیت اسی سے ہے۔ ایک انائے صغیر ہے، ایک چھوٹی میں ہے، اور ایک انائے کبیر ہے، ایک بڑی میں ہے۔ تو یہ جو چھوٹی میں ہے یہ ساری بڑی میں سے نکلی ہیں، ٹھیک ہے۔ جب میں کہتا ہوں کہ میں تو میں سے مراد کیا ہے؟ میں سے مراد یہ میرا ہاتھ ہے، تو میں کون ہوں جس کا یہ ہاتھ ہے؟ جب میں کہتا ہوں یہ میری باڈی ہے، تو میں کون ہوں جس کی یہ باڈی ہے؟ فزیکل باڈی ہے، اس سے مراد انسان کی روح ہوتی ہے نا، ٹھیک۔ یہ میرا وجود ہے، تو میں کون ہوں جس کا یہ وجود ہے؟ تو اس سے مراد انسان کی روح ہوتی ہے۔ اس روح کو جو ہے وہ ہمارے ہاں صوفیاء کی اصطلاح میں انا بھی کہہ دیتے ہیں، انانیت سے، میں، عربی زبان میں کے لیے آتا ہے۔ تو انائے صغیر جو ہے یہ انائے کبیر سے نکلی ہے، یہ کانسیپٹ دیا علامہ اقبال نے، اور یہ صوفیاء سے لیا انہوں نے۔ بیسیکلی اسی قسم کے کانسیپٹ آپ کو مولانا روم کے ہاں بھی ملتے ہیں۔ جی جی، کس سے لگا؟ نہیں، چونکہ انہوں نے مولانا رومی کو اپنا استاذ کہا ہے نا، تو یہ کانسیپٹ انہوں نے مولانا رومی سے لیا، اور مولانا رومی کے جو کانسیپٹ ہیں وہ مطلب صوفیت میں جو معروف کانسیپٹ ہیں وہی ہیں۔ مطلب صوفیت میں یہ کانسیپٹ بہت معروف ہو گیا کہ یہ روح جو ہے یہ ڈیوائن ایلیمنٹ ہے، بلکہ اسی سے جو ہے وہ ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ ان کو بھی غلطی لگی، وہ بھی اس طرف چلے گئے۔ ان کی بھی آپ اگر تفسیر وغیرہ دیکھیں تو اس میں وہ واضح طور پہ کہتے ہیں، یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، یہ ڈیوائن ایلیمنٹ ہے۔ یہ لفظ بہت خطرناک ہے، انسان میں ڈیوائن ایلیمنٹ نہیں ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد، شرک کا خطرہ ہے، بہت زیادہ خطرہ ہے۔ انسان کے اندر ڈیوائن ایلیمنٹ نہیں ہو سکتا۔ ڈیوائن ایلیمنٹ کا مطلب ہے خدائی عنصر۔ اب آپ دیکھیں نا قرآن نے جو کہا ہے، ڈاکٹر صاحب نے ان کی ایک تحریر ہے، اس میں خیر مولانا مودودی رحمہ اللہ علیہ نے اس پہ سٹینڈ لیا، انہوں نے بڑی سختی سے اس کو رد کیا، اس کانسیپٹ کا، اپنی تفسیر جو ہے تفہیم القرآن میں۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو کانسیپٹ تھا یہ بیسیکلی کرسچینٹی میں تھا، ان کے ہاں لوگوس کا عقیدہ تھا۔ لوگوس کا عقیدہ بیسیکلی کیا تھا؟ یہ انہوں نے یونانیوں سے لیا تھا، یعنی انہوں نے جو حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہا کرسچینٹی میں، تو یہ سب سے پہلے ان کے فلاسفرز نے کہا تھا، عوام الناس نے نہیں کہا تھا۔ اور جو ان کے فلاسفرز نے کہا تھا، اب آپ دیکھیں نا دی اینیڈز، اس کی جو کتاب ہے التاسوعات کے نام سے اس کا عربی ترجمہ ہے، افلاطینوس کی، مطلب بڑے فلاسفرز میں سے ہے نا کرسچینٹی کے، جیسے ہندو مت میں جو ہے وہ شنکر اچاریہ ہے، یا ہمارے ہاں مسلم صوفیاء میں ابن عربی ہے، تو اسی طرح جو ہے وہ کرسچینٹی میں افلاطینوس کا نام ہے، اور اس کی فلاسفی کو نو افلاطونیت بھی کہتے ہیں۔ نیو جو ہے وہ مطلب افلاطون کے افکار کو اس نے ایک نئی شکل دی، نئی تعبیر کے ساتھ پیش کیا۔ این نیڈس کے نام سے اس کی کتاب ہے، اس کا تاسوعات کے نام سے عربی میں ترجمہ ہوا۔ تو بیسیکلی جو ہے وہ ان کی فلاسفی یہ تھی کرسچینٹی کی کہ اب قرآن نے بھی کہا نا وَلَمْ تَكُن لَهُ صَاحِبَةٌ، اللہ کا بیٹا کہتے ہیں لیکن اللہ کی بیوی نہیں مانتے،
تو وہ یہ نہیں کہتے تھے، اتنے بیوقوف یا ایڈیٹس نہیں تھے کہ اللہ تعالیٰ کی بیوی سے کوئی اللہ کا بیٹا ہوا ہے، یہ نہیں کہتے. تو وہ کیسے اللہ کا بیٹا کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کو؟ تو ان کے یہاں باقاعدہ اس کی فلاسفی ہے. وہ فلاسفی یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں، جیسے قرآن نے کہا نا کہ وہ روح اللہ ہیں، اللہ کی روح ہیں، کلمت اللہ ہے، اللہ کا کلمہ ہے، ورڈ آف گاڈ. تو کرسچینٹی میں یہ ہے کہ ورڈ آف گاڈ جو ہے، اللہ کا جو کلام ہے، اللہ کا جو کلمہ ہے، اب یہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے. اسی طرح سے نا اللہ کے ایٹریبیوٹس میں سے میری گفتگو، میرا کلام میری ایک صفت ہے. میں جب گفتگو کر رہا ہوں تو میرے جو الفاظ ہیں میرے وجود سے نکل رہے ہیں. اب یہ کہاں جا رہے ہیں، یہ ہوا میں تحلیل ہو رہے ہیں، یہ آپ واپس لا سکتے ہیں، نہیں، یہ ایک علیحدہ موضوع ہے. لیکن یہ ہے کہ میرا کلام میرے وجود سے نکل رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ میرا ایک ایلیمنٹ ہے جو میرے وجود سے جدا ہو رہا ہے. اسی طرح خدا کا جو کلام ہے وہ خدا کی صفت ہے. تو حضرت عیسیٰ جو ہے وہ خدا کا کلمہ ہے. کس معنی میں کلمہ ہے؟ کہ وہ خدا کی ایک صفت ہے جو خدا کے وجود سے جدا ہوئی ہے. میرے الفاظ میرے وجود سے جدا ہو رہے ہیں، میرے وجود سے نکل رہے ہیں. اسی طرح سے خدا کے الفاظ خدا کے وجود سے نکلے ہیں. تو یہ ان کا ایک لوگوس کا کانسیپٹ تھا جو انہوں نے یونانیوں سے لیا تھا. اس معنی میں وہ حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہتے تھے. یہ ان کے یہاں بیسک فلاسفی تھی. تو مولانا مودودی نے اس کا رد کیا ہے کہ یہ روح کے حوالے سے یہ جو تصور ہے یہ بہت غلط تصور ہے. اس کے ڈانڈے جو ہے وہ شرک سے جا ملتے ہیں. لیکن چونکہ ہمارے یہاں صوفیاء کی ایک جماعت اس کی وکالت کرتی رہی، لیکن اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. جو انہوں نے جس طرح سے قرآن مجید کی آیات کو انٹرپریٹ کیا ہے اس طرح سے اس کی انٹرپریٹیشن بنتی نہیں. ڈاکٹر اسرار احمد نے رحمہ اللہ، انہوں نے جو ہے وہ اس طرح سے انٹرپریٹیشن کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جو ہے وہ کن سے پیدا کیا، کلمہ کن سے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے جب کسی چیز کا ارادہ کیا تو اللہ نے کیا کہا، یا اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، کن کہتے ہیں تو فیکون، وہ ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں یہ جو کن ہے نا، یہ کن کہنے سے جو ہے وہ اس کن نے ہی مخلوق کی صورت اختیار کر لی. سمجھ؟ ایک یہ ہے کہ اللہ نے کن کہا، اللہ نے جب کن کہا تو نتھنگنیس سے سم تھنگ ایگزسٹ کرنے لگا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ عدم سے کوئی چیز وجود میں آ گئی. اللہ کے کن کہنے کے نتیجے میں عدم سے ایک چیز وجود میں آ گئی، کچھ نہیں تھا، نتھنگنیس سے، تو سم تھنگ جو ہے وہ ایگزسٹ کرنے لگ گیا. پھر ایک یہ ہے کہ اللہ کے وجود سے کن نکلا. یہ جو کن کا لفظ اللہ کے وجود سے نکلا، یہ جو ورڈ تھا، کلمہ کن تھا، اس نے مخلوق کی صورت اختیار کر لی. اور وہ مخلوق کیا تھی؟ وہ لائٹ تھی، نور تھا. یہ پہلی مخلوق تھی جو کلمہ کن سے کنورٹ ہوئی لائٹ کے اندر. اس لائٹ سے فرشتوں کی پیدائش ہوئی، اسی سے ارواح پیدا ہوئی. یہ ایگزیجریشن ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ بیسیکلی دیکھیں نا، یہ کانسیپٹ یہاں پیچھے مین میڈ ریلیجنس کے اندر آپ کو بہت ملتے ہیں کہ روح جو ہے اس کو ڈیوائن ایلیمنٹس سمجھنا شروع کر دیا گیا خدا کی مخلوق نے. اس لیے ان کے ہاں یہ کانسیپٹس آپ کو ملتے ہیں کہ ایگو جو ہے وہ سپر ایگو میں جا کے ضم ہو جاتی ہے، انائے صغیر انائے کبیر میں ضم ہو جاتی ہے مرنے کے بعد. تو علامہ اقبال کے ہاں بھی جنت اور جو جہنم ہے، مطلب علامہ اقبال کی شاعری میں بہت آپ کو چیزیں نظر آتی ہیں، مطلب بڑی انسپریشن ہے، بڑی موٹیویشن ہے، امت مسلمہ کی بیداری کے حوالے سے بہت کچھ ملتا ہے. اور ایسی چیزیں ہیں کہ ہمارے علماء خطباء جو ہے وہ علامہ صاحب کی جو شاعری ہے وہ ممبروں پہ بیان کرتے ہیں، تو ان کی شاعری کی فضیلت سے انکار ممکن نہیں ہے. لیکن علامہ صاحب کی جو نثر ہے، تو ریکنسٹرکشن، وہ جو انہوں نے 6 لیکچرز دیے تھے خطبات، علامہ صاحب کی جو کتاب ہے نا ریکنسٹرکشن، چیپٹر کا میں پھر آپ کو نکال کے دے دوں گا. نکال کے دے دوں.
تو کچھ اپنے پی ایچ ڈی کی تھیسز میں نے اس کو وہ کیا ہے، تھوڑا سا ریفیوٹ کیا ہے، لیکن وہ تو خیر ان کے اجتہاد کے حوالے سے کانسیپٹس تھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو کانسیپٹ ہے کہ آتما جو ہے پر آتما سے جا ملتی ہے، انائی صغیر انائی کبیر سے جا ملتی ہے، تو علامہ صاحب نے بھی ہیونز اور ہیلز کو کہا ہے کہ یہ سٹیٹس ہیں، مطلب یہ حالتیں ہیں۔ جنت اور جہنم جو ہے وہ ایک حالت ہے مرنے کے بعد، ٹھیک ہے۔ تو جو نیک آدمی ہوتا ہے اس کی انائی صغیر انائی کبیر کے ساتھ ضم ہو جاتی ہے، لوٹ جاتی ہے، تو یہ وہاں سے نکلی ہے، یہ روح وہاں واپس لوٹ جائے جہاں سے نکلی ہے، یعنی خدا کی طرف، اس کے وجود کی طرف، تو یہی اس کی جنت ہے۔ اور اگر اس کے وجود کی طرف واپس نہ لوٹ پائے تو یہی اس کی جہنم ہے۔ یہ انٹرپریٹ کیا علامہ صاحب نے۔ اس لیے علامہ صاحب کے اوپر اس دور میں بڑے فتوے لگے۔ خیر وہ فتوے نہیں لگانے چاہیے تھے، مطلب ظاہری بات ہے ان کا اس طرح سے مذہب کا بیک گراؤنڈ نہیں تھا، پھر ان کی دین اسلام کے لیے بہت ساری خدمات بھی تھیں۔ کچھ علماء نے کفر کے فتوے بھی لگائے، بلکہ پی ایچ ڈی کی تھیسز لکھے گئے ان کے کفر کے اوپر، تو بعض سعودی عرب تک سے لکھے گئے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ غلط ہے۔ باقی یہ ہے کہ ان کا جو کانسیپٹ ٹھیک نہیں ہے اس کو بہرحال اس کو کرٹیسائز کرنا چاہیے۔ کوئی بھی آدمی ہمارے ہاں اس طرح سے اتھارٹی نہیں ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی بات کو رد نہ کیا جا سکے، یا اس پہ سوال نہ کھڑا کیا جا سکے، یا اس پہ اعتراض نہ کیا جا سکے۔ تو بہرحال وہ امت مسلمہ کا بہت بڑا سرمایہ ہے، بہت بڑے مفکر ہیں، پولیٹیکل تھنکرز ہیں، ٹھیک ہے، فلاسفرز ہیں، بہت بڑے شاعر ہیں، بہت بڑا قد ہے ان کا۔ لیکن بہرحال یہ چیزیں اتنی مطلب جیسے کہتے ہیں نا کہ ہمارے دین کے فنڈامنٹل بیلیفز کے خلاف ہیں کہ آپ جنت اور جہنم کی جو ہے وہ فزیکل ایگزسٹنس کا انکار کر دیں اور اس کو مرنے کے بعد کہیں کہ جی بس یہ سٹیٹس ہیں آپ کی، جیسے انسان کی مائنڈ کی سٹیٹس ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ سکون کی حالت میں ہیں تو جیسے جنت میں ہیں۔ تو بہت سارے لوگوں نے فلاسفر جس سے پہلے بھی ہو گزرے ہیں، ابن سینا وغیرہ یا اس طرح سے اور لوگ ہمیں ملتے ہیں، خیر ان کے بڑے نام ہیں۔ اور ابن سینا وغیرہ کو تو امام غزالی نے بھی کہا ہے کہ وہ کافر تھے۔ خیر میں وہ پھر کہہ رہا ہوں کہ کافر شافر نہیں کہنا چاہیے، لیکن اس سے صرف یہ بات کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے جن چیزوں کے اوپر گفتگو کی تو پھر بڑے بڑے لوگوں نے جو ہے وہ جب اس کو رد کیا تو وہ پھر کافر سے نیچے نہیں اترے۔ تو لیکن یہ ہے کہ یہ چونکہ فنڈامنٹل بیلیفز تھے نا، تو فنڈامنٹل بیلیفز جو ہے نا اس میں آپ جتنی مرضی فلاسفی لگا لیں، جتنا مرضی جو ہے وہ آپ انٹلیکٹ دکھا لیں، بہرحال وہ اپنی سادہ فارم کے اندر، سمپل فارم کے اندر جیسے ایک عام انسان کو سمجھ میں آتے ہیں، بس اس سے مراد وہی ہے۔ اس سے مراد کوئی ایسی جو ہے وہ مطلب فلاسفیکل سٹیٹ نہیں ہے ذہن کی کہ جو صرف چند ایک لوگوں کو ہی سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ اصل میں جنت سے مراد تھی، یہ اصل میں جہنم سے مراد تھی۔ ان لوگوں کو تو سمجھ ہی نہیں آئی۔ تو سکھ ازم میں بھی جو ہے وہ روح کو آتما کہتے ہیں اور جو انائی کبیر ہے اس کو پرماتما کہتے ہیں۔ تو آتما جو ہے وہ پرماتما کے ساتھ مل جاتی ہے مرنے کے بعد، یہ ان کے ہاں ایک کانسیپٹ ہے۔ ہندوازم میں بھی جو ہے وہ روح کے حوالے سے یہی کانسیپٹ ہے جو ہمیں سکھ ازم میں ملتا ہے۔ تو سکھوں نے بھی بیسیکلی جو ہے وہ ہندوازم سے ہی لیا ہے۔ سکھ ازم تو کوئی بہت پرانا مذہب نہیں ہے نا، 600 سال پرانا ہے، اور بیسیکلی تو یہ ایک ہندو گھرانے میں پیدا ہوئے تھے نا گرو نانک، لیکن مسلمانوں کی مجلس میں بھی بیٹھتے تھے، ان سے بھی کچھ متاثر تھے، کچھ ہندو مت سے متاثر تھے، تو دونوں کو ملا کے انہوں نے ایک ملغوبہ سا تیار کیا۔ سکھ ازم بیسیکلی جو ہے وہ اسلام اور ہندوازم کا مکسچر ہے۔ توحید کا کانسیپٹ انہوں نے اسلام سے لے لیا، خدمت خلق کا کانسیپٹ اسلام سے لے لیا، ذات پات کی نفی کا کانسیپٹ اسلام سے لے لیا، اور کچھ چیزیں شاعر وغیرہ جیسے مردوں کو جلانا اور یہ وہ ٹھیک مرنے کے بعد کے جو کانسیپٹ ہیں وہ ہندوازم سے لے لیے۔ تو ہندوازم میں بھی جو ہے وہ آتما کیا ہے، روح کیا ہے، وہ براہمن کا کچھ حصہ ہے۔ براہمن ان کے ہاں مطلب برہما سے ہے نا، براہمن کا لفظ، برہما کریٹر کو کہتے ہیں نا، خالق کو کہتے ہیں۔ تو یہ وہی بات ہے کہ وہ برہما کا کچھ حصہ ہے جو انسان کے اندر آ گیا، ٹھیک ہے۔
اسی طرح تناسخ کا ایک عقیدہ، یہ آپ کو مطلب سکھوں میں بھی ملتا ہے، ہندوؤں میں بھی ملتا ہے، اور بعد جو ہے وہ بدھسٹ کے اندر بھی ملتا ہے کہ انسان کا جسم فنا ہو جاتا ہے لیکن اس کی روح باقی رہتی ہے، روح کے لیے فنا نہیں، اور وہ اپنے اچھے اور برے اعمال کی جزا جو ہے وہ دوسرے اجسام کی صورت ظاہر ہو کے بھگتتی رہتی ہے۔ اگرچہ یہ معروف ہے کہ ان کے ہاں 7 جنم کا عقیدہ ہے، لیکن بیسیکلی 7 بھی نہیں، ان کے ہاں جو ہے وہ یہ کاؤنٹ لیس ہے، یہ جو جنم ہیں یہ کیا ہیں، یہ لا تعداد ہے، بے شمار ہے۔ انسان جب آ گیا ہے نا تو اب وہ اس چکر سے نکل نہیں سکتا، اس گھن چکر سے نکل نہیں سکتا۔ ایک دفعہ اگر وہ مر گیا، اس کی روح جو ہے اس کی باڈی سے جدا ہو گئی، تو وہ روح جو ہے وہ اب ایک دوسری باڈی کی صورت میں ظاہر ہوگی، اور اگر پچھلے جنم میں، پچھلی زندگی میں، پچھلی لائف میں اس کے اعمال اچھے تھے تو اب وہ گاؤ ماتا کی صورت میں آ جائے گی، یا پچھلی جنم میں اگر اس کے اعمال برے تھے تو کسی کتے، بلے، خنزیر کی صورت میں آ جائے گی دوسرے جنم میں۔ اینڈ وہ جو ہے ان کے ہاں ایک کرما کا کانسیپٹ ہے، اور ایک بدھسٹ کے ہاں نروان کا کانسیپٹ ہے، وہ ہم آگے ڈسکس کرتے ہیں۔ تو وہ یہ جی جی ایسے ایسے ہی ملتی جائے، بالکل صحیح۔ تو کرما کا کانسیپٹ ہے ہندوازم میں، اور بدھزم میں ایک نروان کا کانسیپٹ ہے۔ اس کانسیپٹ کے مطابق جو ہے وہ انسان کی کامیابی کیا ہے کہ انسان اس سائیکلک پاتھ سے نکل جائے، یہ جو چکر ہے نا دوبارہ زندگی کا، وہ کہتے ہیں یہی تو عذاب ہے بیسیکلی۔ بدھسٹ یہ کہتے ہیں کہ بیسیکلی جو ہے انسان کی کامیابی اس میں ہے کہ اس کی روح جو ہے وہ اس کی باڈی سے مستقل طور پہ نکل جائے، علیحدہ ہو جائے، یعنی دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں جنم کے چکر میں وہ پڑے ہی نہ، تو کامیاب ہوا کہ جو اس پورے چکر سے، سائیکلک پاتھ سے نکل جائے۔ اور یہ وہ شخص ہے جسے وہ کہتے ہیں اسے نروان حاصل ہو گیا۔ اور نروان حاصل کرنے کے لیے پھر انہوں نے باقاعدہ ایک پورا ان کے ہاں جو ہے وہ ایک پورا سلیبس ہے، اس سلیبس کو وہ کور کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کا خیال ہے کہ جی کسی مونک کو جو ہے وہ نروان حاصل ہو جاتا ہے، یعنی وہ اس سائیکلک پاتھ سے نکل جاتا ہے، دوسرے جنم میں اس کی روح نہیں آتی پھر، کیونکہ باڈی جو ہے نا وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک روح باڈی میں ہے، چاہے بہترین صورت میں بھی ہے، پھر بھی زندگی ایک آزمائش ہے، لائف جو ہے وہ آزمائش ہے، بہترین سے بہترین انسان کے لیے بھی آزمائش ہے، بدھا کے لیے بھی تھی۔ تو اس لیے یہ آزمائش کیا ہے، اس کو وہ ایک عذاب تصور کرتے ہیں۔ تو بلکہ جو بدھسٹ کی جو فلاسفی تھی نا گوتم بدھا کی فلاسفی بیسیکلی یہی تھی کہ دنیا میں جو پین ہے، دنیا میں جتنی بھی پین ہے، جتنی بھی تکلیف ہے، دکھ ہے، غم ہے، پریشانی ہے، آزمائش ہے، اس سب کی وجہ جو ہے وہ اٹیچمنٹ ہے، اٹیچمنٹ انسانوں کے ساتھ، اٹیچمنٹ تھنگس کے ساتھ، چیزوں کے ساتھ۔ تو وہ یہ کہتا تھا کہ اگر آپ یہ اٹیچمنٹ ختم کر لیں، اپنی ایفیلیشن ختم کر لیں چیزوں کے ساتھ اور انسانوں کے ساتھ، آپ کو کبھی دکھ حاصل نہیں ہوگا۔ اور یہ کیسے ختم ہوگا؟ یہ نروان حاصل کریں گے، جب آپ آزمائش سے نکل جائیں گے۔ مثال کے طور پہ وہ یہ کہتا تھا، دیکھیں ایک بچہ مر جاتا ہے تو ماں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، پڑوسن کو نہیں ہوتی۔ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ ماں کی جو لیول آف اٹیچمنٹ ہے وہ اس کی پڑوسن کا نہیں ہے اس بچے کے ساتھ، اس لیے اس کو اتنی اذیت نہیں ہو رہی، اتنی پین نہیں ہو رہی۔ اب آج کی زندگی میں ہم مثال سمجھیں، مطلب آپ کا موبائل گر گیا، ظاہری بات ہے جو آپ کو تکلیف ہوگی اس کی اسکرین ٹوٹنے کی، وہ دیکھنے والے کو تو نہیں ہوگی۔ تھنگس کے ساتھ ایک تعلق ہے جو پین پیدا کرتا ہے۔ وہ کہتا تھا اس تعلق کو ختم کر دو۔ اس کے لیے پھر اس نے جو ہے وہ 8 چیزیں دی تھیں
وہ 8 چیزیں ان کے یہاں پورا ایک نظام ہے جس میں سے وہ مونکس گزرتے ہیں. وہ پھر بندہ کیا رہ جاتا ہے؟ کچھ بھی نہیں رہ جاتا. وہ رہبانیت والی ساری وہ مطلب صورتحال ہے. ہمارا دین کہتا ہے کہ یہ نہیں، اٹیچمنٹ ختم ہو گئی پھر تو ظاہری بات ہے آزمائش ہی ختم ہو گئی نا، پھر کیا کمال ہے؟ یعنی ایک چیز کی طرف رغبت ہی نہیں ہے، آپ کہیں میں نے اس سے بچ کے دکھا دیا. اصل چیز تو یہ ہے کہ رغبت موجود ہے اور پھر آپ نے بچ کے دکھا دیا، یہ کمال ہے. گناہ کی رغبت ہی نہیں رہی. اصل میں سر یہ بھی تو ایک ایفرٹ ہے نا اس چیز کا انکار کرنے میں کہ ہم لمیٹڈ ہیں. یعنی کہ وہ یہ سوچ کے ہم لوگ اپنی ساری لمیٹیشن نہیں چھوڑنا، اصل میں تو ہم لمیٹڈ ہیں. آزمائش تو ہمیں بار بار یاد دلانے کی رہتی ہے. ایسا ہی ہے. تو بہرحال یہ جو کانسیپٹ تھا ان کے ہاں بدھسٹ کے ہاں بھی اور ان کے ہاں بھی کہ آپ اس پورے سائیکل سے نکل جائیں، اور سائیکل سے نکلنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ میڈیٹیشن کریں، رہبانیت اختیار کریں، چیزوں کے ساتھ اپنے تعلق کو زبردست. اب یہی کام کیا نا گوتم بدھا نے. مطلب وہ تقریباً کوئی 29 یا 30 سال کا تھا جو اس کی بایوگرافی لکھنے والے کہتے ہیں، جب وہ اپنی بیوی کو اور اپنے 1 یا 2 سال کے بچے کو محل کے اندر، شاہی محل میں، بادشاہ وہ تھا، کپل وستو کی جو اسٹیٹ تھی اس کا وہ ایک طرح سے کنگ تھا، سب کچھ چھوڑ کے چلا گیا، جنگلوں میں نکل گیا. اس وقت ہندو جو ہے مذہب زیادہ وہ تھا انڈیا میں. ان کے مونکس کے ساتھ گھومتا پھرتا رہا، اسے کچھ نہیں حاصل ہوا. پھر 6 سال تک وہ گھومتا رہا مختلف مذاہب کے لوگوں کے ساتھ. بالآخر وہ واپس آ رہا تھا اپنے کہ یار وہی زندگی اچھی تھی. بیسیکلی اسے مسئلہ یہ پیدا ہوا تھا کہ یہ محل سے باہر نکلا ایک دن تو اس نے دیکھا کہ مطلب کوئی بیمار ہے بیچارہ، اپنی بیماری کی وجہ سے تڑپ رہا ہے. اس نے کبھی اپنے مطلب پیلس میں کبھی تکلیف نہیں دیکھی تھی. تو بادشاہ بننے کے بعد جب اس نے مطلب وزٹ کیا اپنی عوام کو تو اسے پتہ چلا کہ پین، اس نے کہا نہیں یہ ختم ہونی چاہیے، دنیا سے پین ختم کرو، دکھ ختم کرو. اس سوال کے جواب میں یہ گھومتا رہا 6 سال تک. جب نہیں ملا تو اس نے کہا بادشاہت ہی اچھی ہے. واپسی میں آ رہا تھا تو ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا، اس کو یہ بدھی ٹری کہتے ہیں، دریا کے کنارے. وہاں 40 دن تک اس نے میڈیٹیشن کی، اور جب بھوک لگتی تو درخت کے پتے کھا لیتا، پیاس لگتی تو دریا کا پانی پی لیتا. 40 دن بعد اس نے کہا مجھے جواب مل گیا، اور اس کا جواب یہی تھا. اس نے کہا کہ پین کی وجہ تلاش کرو. پین کی وجہ کیا ہے؟ اٹیچمنٹ. حل کیا ہے؟ سولوشن کیا ہے؟ اٹیچمنٹ ختم کر دو. نہ رہی بانس نہ بجے بانسری ہے، یہ صورت حال. اور اس کے لیے پھر انہوں نے پورا اپنا ایک نظام وضع کیا. اور بدھوں کے اندر آپ دیکھیں ساری رہبانیت ہی تو ہے، اور کیا ہے مونکس میں. یہ ٹیکسلا کے اندر جا کے دیکھیں جو ان کی قدیم تہذیب ہے، وہ چھوٹے چھوٹے پہاڑوں میں غار بنی ہوئی ہیں، جیسے مارخور اوپر غاروں میں چڑھ جاتے تھے کھوئیں بنا کے، تو ایسے ہی ساری زندگیاں وہاں گزار دیتے. ہاں صوفیاء کے ہاں بھی ہمارے ہاں ایک خاص طبقے میں یہ رہبانیت کا تصور سب کے ہاں نہیں تھا. تو یہودیوں کے ہاں بھی ہمیں اسی طرح سے روح کا کانسیپٹ ملتا ہے، لیکن بائبل میں نہیں ہے اس طرح سے، تورات میں اس طرح سے نہیں ہے. تورات میں جو کانسیپٹ ہے وہ تو وہی ہے جو اسلام سے ملتا جلتا ہے، لیکن ان کے جو کلاسیکل لٹریچر میں جیسے ان کے ہاں بھی صوفیت کی باقاعدہ تحریکیں ہیں، یہودیوں کے ہاں بھی ہیں، عیسائیوں کے ہاں بھی ہیں. عیسائیوں کی رہبانیت کا تو خود قرآن نے ذکر کیا نا، ورہبانیت نے ابتدا ہوا، کہ ان کے ہاں ننز ہیں اور اسی طرح سے پریسٹ ہیں، پادری ہیں جو ساری زندگی شادیاں نہیں کرتے، گرجا گھروں میں جو ہے وہ پوری لائف گزار دیتے ہیں، صحراؤں میں نکل جاتے ہیں عبادتوں کے لیے. تو رہبانیت کی بدعت انہوں نے ایجاد کی، ہم نے تو ان کے اوپر فرض نہیں کی تھی، یہ اللہ نے کہا. تو ان کے ہاں بھی کانسیپٹ، ان کے جو صوفیہ فرقوں میں بھی، کہ روح کو انہوں نے 3 طرح سے جو ہے وہ تقسیم کیا. تو نیفش جو ہے یہ روح کا سب سے نچلا، یعنی جسے وہ حیوانی روح کہتے ہیں. حیوانی روح کا تعلق جو ہے وہ انسان کی خواہشات سے ہے، اس کی ڈیزائر سے، ٹھیک ہے. تو یہ ہر انسان کے ساتھ یہ جو روح کا یہ جو حصہ ہے، یہ جو پارٹ ہے، یہ ہر انسان کی پیدائش کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. دوسرا جو حصہ ہے جسے وہ روح کہتے ہیں، یہ جیسے ہمارے ہاں جس معنی میں روح اس کو کہا جاتا ہے اسپرٹ یا سول،
تو انہوں نے روح کو ایک کہا کہ ایک حیوانی روح ہے جس کا تعلق ڈیزائرز کے ساتھ ہے، خواہشات کے ساتھ ہے، شر کے ساتھ ہے، اور ایک جو ہے وہ روح ہے یعنی روحانی روح جس کا تعلق خیر کے ساتھ ہے۔ تو روح کے اندر بھی انہوں نے ایلیمنٹس جو ہیں یا روح کے بھی انہوں نے پارٹس کر دیے، حیوانی جی تو جسے ہمارے ہاں جس کو ضمیر کہتے ہیں، ایگو کہتے ہیں، تو اس کو وہ روح کے معنی میں لیتے ہیں، یعنی جس میں اخلاقیات کے قرآن مجید میں تو ہاں نفس جسے کہا گیا نا کہ ایک نفس مطمئنہ ہے، نفس امارہ، تو آپ یوں کہہ لیں کہ نفس امارہ کو انہوں نے جو ہے وہ پہلی قسم قرار دیا اور نفس مطمئنہ کو جو ہے وہ یہ دوسری قسم قرار دیا۔ تیسری چیز جو ہے وہ جسے وہ سب سے اونچے درجے کی روح کہتے ہیں، اس کا تعلق بھی جو ہے وہ انسان کے باطن سے ہے، اس کے اندر سے ہے۔ تو اس کا کام ان کے نزدیک جو ہے وہ خدا کی معرفت ہے، خدا کی پہچان ہے۔ تو یہ روح کا وہ حصہ ہے جو ان کے نزدیک جو ہے وہ انسان سے علیحدہ ہو جاتا ہے، اور مرنے کے بعد جب علیحدہ ہوتا ہے تو جنت میں اس کا ٹھکانہ ہے۔ اسی طرح سے بعض اور جو ہے وہ مذاہب کے اندر زروسٹرینزم، کبھی آپ نے مجوسیت کا نام سنا ہو، مجوسی انہیں کہتے ہیں جو آتش پرست ہیں، آگ کی پوجا کرتے ہیں کہ آتش کدوں میں 24 گھنٹے آگ جلتی رہتی ہے۔ اگرچہ ان میں سے بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ہم آگ کی پوجا نہیں کرتے، لیکن آگ ہمارے ایک مقدس چیز ہے، ہم اس کی پوجا نہیں کرتے۔ مقدس اس معنی میں کہ وہ روشنی دیتی ہے، تو روشنی دینا ایک اچھی صفت ہے، تو اس معنی میں ہم اپنے آتش کدوں میں، اپنے معبد خانوں میں آگ کو بجھنے نہیں دیتے۔ تو ان کے یہاں یہ کانسیپٹ ہے کہ یہ مرنے کے بعد جو اپنے مردے ہیں ان کو ٹاور آف سائلنس میں یعنی پہاڑ کی چوٹی پہ جو ہے وہ رکھ چھوڑتے ہیں، اور پھر گدھ چیلیں وغیرہ آ کے جو ہے وہ اس کو کھا جاتی ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ جو ڈیڈ باڈی ہے یہ نجس ہے، اگر آپ اس کو پانی میں پھینکیں گے پانی نجس ہو جائے گا، تو اس لیے پانی میں تو نہیں اس کو بہانا۔ زمین میں دفن کریں گے تو زمین نجس ہو جائے گی، اس لیے زمین میں بھی دفن نہیں کرنا۔ جلائیں گے تو آگ نجس ہو جائے گی کیونکہ وہ بھی مقدس ہے، تو پہاڑ کی چوٹی پہ رکھ دیں اس کو جو ہے وہ چیلیں، اور آپ دیکھیں کچھ ویڈیوز آپ کو مل جاتی ہیں، وہ ایسے انہوں نے پہاڑ کی چوٹی پہ رکھے ہوتے ہیں ڈیڈ باڈیز، اور مردار اور گدھ وغیرہ ان کو کھا جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے مختلف مذاہب میں مطلب مردے کو کس طرح سے جو ہے وہ ہینڈل کرنا ہے، تو یا مرنے کے بعد کی زندگی کا کیا تصور ہے، مختلف کانسیپٹس ہیں۔ چلیں جی، سبحانک اللہم و بحمدک۔